مورتی رقص شرر کے بعد بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ صبح سے سہ پہر ہو چکی تھی، لیکن اب تک ماں باپ میں سے کوئی بھی اسے کھانا کھلانے نہیں لوٹا تھا۔ گزشتہ رات دور سے آتی موسیقی کی تیز اور بے ہنگم آوازوں کے ساتھ تیز دھماکوں کی زوردار آوازوں نے اس کے خاندان سمیت جنگل کے تمام چرند پرند کو بے آرام رکھا تھا۔ وہ بار بار ان آوازوں سے خوفزدہ ہو کر جاگ جاتا تھا، مگر قریبی شاخ پر ماں باپ کی موجودگی کا احساس اسے مطمئن کر دیتا اور وہ پھر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگتا۔ رات کی سیاہی چھٹنے کے باوجود وہ آوازیں اب بھی تواتر سے سنائی دے رہی تھیں اور ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، مگر پیٹ کے اپنے تقاضے تھے۔ تمام پرندوں کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ بھی خوراک کی تلاش میں قصبے کی جانب ایک مخصوص سمت میں پرواز کر گئے۔ لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے اپنی بھوک کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی فکر بھی ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ اس کے دل میں ماں باپ کے لیے عجیب اور خوفناک وسوسے جنم لے رہے تھے۔ وہ بہت خوفزدہ تھا۔ برگد کی ایک اونچی اور گھنی شاخ پر بنے گھونسلے میں ننھے انڈے سے نکلے اسے 4 ہی ہفتے ہوئے۔ ماں باپ کی سخت ہدایت تھی کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں گھونسلے اور درخت سے ہرگز دور نہ جائے۔ وہ خود بھی گھونسلے سے باہر کی دنیا سے باوجود اسے دیکھنے کے شوق اور تجسس کے ایک انجانا سا خوف محسوس کرتا تھا۔ بس وہ اپنے ننھے نازک پروں میں ہوا بھر کر اپنے جائے پیدائش درخت کی ایک شاخ سے دوسری شاخ پر پھدکتا پھرتا اور ہلکا سا کھٹکا ہونے پر بھی گھونسلے میں جا چھپتا۔ اس تھوڑی سی آوارہ گردی سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آس پاس کے درختوں پر بھی اس جیسے بہت سے ننھے پرندے اپنی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ دن میں کئی بار اس کے ماں باپ جانے کہاں سے دانہ دنکا چن کر لاتے اور اس کی کھلی چونچ میں انڈیل کر اس کی بھوک مٹانے کی کوشش کرتے، جو کبھی مٹتی ہی نہیں تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا تھا کہ اس کے ماں باپ خود بھی کچھ کھاتے ہیں یا جو کچھ انہیں ملتا ہے وہ سب اسے ہی کھلا جاتے ہیں۔ زندگی کے دن مزے سے گزر رہے تھے اور اس کے پروں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا بڑا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دور تک پرواز بھرے، لیکن ابھی اسے اس کی اجازت نہیں تھی۔ شام کا دھندلکا تیزی سے رات کی سیاہی میں بدلتا جا رہا تھا۔ اب تو وہ خوفناک آوازیں بھی مدھم ہوتے ہوتے معدوم ہو چکی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی بھوک اور پریشانی دونوں بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے ممی پاپا کہاں رہ گئے تھے۔ اس کی مختصر سی زندگی میں پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ دن بھر میں لاتعداد بار وہ دونوں اسے کھلانے اور خیریت جاننے کسی نہ کسی سم سے درخت پر آ بیٹھتے۔ کئی بار تو ایسا ہوتا کہ وہ ان کا خیال دل میں لا کر گھونسلے سے باہر سر نکالتا اور وہ دونوں یا پھر ان میں سے کوئی ایک اسے اپنی جانب آتا دکھائی دے جاتا۔ مگر آج تو حد ہو گئی تھی۔ پورا دن گزرا اور اب رات۔ ساری رات بھوک اور خوف سے گھونسلے میں چھپا بیٹھا رہا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ قریب کے درخت پر موجود اپنے ہم جنسوں سے ماں باپ کی خیریت معلوم کر لے۔ خدا کر کے رات اپنے تمام پہر سمیٹ کر رخصت ہو گئی۔ صبح کے اجالے نے باوجود نقاہت کے اس میں اپنے ماں باپ کی تلاش اور پیٹ بھرنے کا حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ حالانکہ ابھی اس کے پروں میں لمبی پرواز کی طاقت نہ تھی، مگر مجبوری نے اسے ایک بھرپور ارادہ عطا کر دیا۔ وہ گھونسلے سے باہر نکل کر درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا اور وہاں سے اپنی پوری توانائیاں جمع کر کے وہ اس سمت کی طرف اڑان بھری جس سمت اکثر اس کے والدین اڑا کرتے تھے۔ قصبے کی پہلی سڑک تک پہنچتے اس کی طاقت جواب دے گئی۔ اس کے بازو شل ہوئے اور زمین پر بکھرے سوکھے پتوں کے اوپر جا گرا۔ زمین پر جا بجا کھانے پینے کی اشیاء اور اناج کے دانے بکھرے پڑے تھے۔ آج اس نے اس عظیم خزانے کو پا لیا تھا جہاں سے اس کے ماں باپ اس کے لیے خوراک لاتے تھے۔ بھوک کی شدت سے اس کی حالت غیر تھی اور وہ بے اختیار ان طاقت بخشنے والے ننھے دانوں کو چننے کے لیے ان کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر زمین پر بکھرے سوکھے پتوں کے درمیان سے جھلکتے 2 جانے پہچانے جسموں پر پڑی۔ یہ تو اس کے ماں باپ ہیں، مگر یہ حرکت کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ اس نے اپنی چونچ سے ان پر پڑے پتوں کو ہٹایا۔ ان دونوں کے جسم ساکت تھے۔ اس کی ماں کے دائیں بازو میں ایک جھلسا ہوا آر پار سوراخ تھا، جبکہ ایسا ہی ایک سوراخ اس کے باپ کے سینے میں بھی تھا۔ اس کی جبلتی حس اسے بتا رہی تھی کہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اسی جگہ سے کچھ ہی دور قصبے کی سڑک کے نزدیک اس نے 2 پاؤں والے جانوروں کی 3 لاشیں بھی دیکھی، جن میں ایک نر، ایک مادہ اور ایک ان کا بچہ تھا۔ نزدیک ایک کتا بھی مرا پڑا تھا۔ ان سب کے جسموں پر جلنے کے بالکل ویسے ہی نشان تھے جیسے اس کی ماں کے بازو اور باپ کے سینے پر تھے۔ ان لاشوں سے کچھ دور سڑک پر ایک عجیب سی مشین بھی الٹی پڑی تھی۔
بھوک سے اب اس کے جسم میں حرکت کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ماں باپ کے مردہ جسموں کو چھوڑ کر بے اختیار ان دانوں کی جانب پلٹ پڑا اور دیر تک یہ دانے اپنے پیٹ میں انڈیلتا رہا اور کچھ دیر تک سب کچھ بھول گیا۔ خوب سے رونے کے بعد اسے ایک بار پھر ماں باپ کے بے جان جسموں کا خیال آیا۔ وہ ایک ہلکی سی جست میں پھر اس جگہ پہنچ گیا اور گھنٹوں ایک نزدیکی درخت کی شاخ پر بیٹھ کر اپنے پیاروں کے بے جان جسموں کی نگرانی کرتا رہا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس کا دل وہاں سے ہٹنے کو نہ چاہتا تھا۔ اس نگرانی کے دوران وہ بارہا اڑ کر سڑک تک گیا جہاں 2 پاؤں والے جانور اور الٹی پڑی مشین جیسی بہت سی مشینیں جمع ہو چکی تھی۔ نہ جانے وہ وہاں کیا کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ شام کے سائے منڈلانے لگے۔ اسے اس نامعلوم جگہ پر ایک نامعلوم سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اب واپس اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ اس نے خود سے کہا، مگر وہ جسم، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تیزی سے درخت سے نیچے کودا اور اپنی چونچ سے سوکھے پتے لا لا کر مردہ جسموں پر ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے پتوں کا ایک ڈھیر لگا کر جسموں کو تقریباً نظروں سے اجھل کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے قدرے سکون محسوس کیا اور پھر اپنی منزل کی طرف اڑ گیا۔ اگلی صبح وہ کچھ جلدی اٹھ کر پڑوس کے درخت پر اپنے ہم جنس جوڑے کے پاس جا بیٹھا اور انہیں جو کچھ دیکھا تھا اس کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اوہ، تو تمہارے ماں باپ بھی ان وحشیوں کے چلائے گئے آتشی شراروں کا شکار ہو گئے؟ جوان نر نے جواب دیا۔ آتشی شرارے؟ وحشی؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس نے ہکلاتے ہوئے سوال کیا۔ قصبے میں رہنے والے انسانوں میں کچھ وحشی ہو گئے ہیں، جوان نر نے کہا۔ کیا یہ وحشی 2 پاؤں والے ہوتے ہیں؟ سوال کرتے وقت اس کے ذہن میں اس کے ماں باپ کے پاس ہی پڑی 3 2 پاؤں والی لاشوں کا خیال آیا۔ تمام انسان 2 پاؤں والے ہوتے ہیں۔ ان میں جو وحشی ہو جاتے ہیں وہ اکثر لوہے کی نالیوں سے آہنی آتشی ٹکڑوں کی بارش کرتے ہیں۔ مگر بارش تو پانی کی ہوتی ہے، اس نے معصومی سے جواب دیا۔ ہاں، پانی کی بارش آسمان سے زمین پر رحمت بن کر برستی ہے، مگر یہ لوگ آگ کی بارش زمین سے آسمان پر کرتے ہیں۔ مگر یہ وحشی ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ان وحشیوں کی شہر میں کئی ٹولیاں ہیں اور ہر ٹولی کے الگ الگ سردار ہیں۔ سردار؟ یہ سردار کون ہوتے ہیں؟ اس نے پھر سوال کیا۔ یہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں، لمبے چوڑے اور سرخ آنکھوں والے۔ کیا ان کے لمبے نوکیلے دانت اور سر پر سینگ بھی ہوتے ہیں؟ ہمیشہ نہیں ہوتے، کبھی کبھی ضرورت کے وقت نکل آتے ہیں۔ یہ وحشی اپنے سرداروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے گیت گاتے ہیں اور سردار کے گرد وحشیانہ رقص کرتے ہیں اور انہی کے کہنے پر لوگوں کا خون کرتے ہیں۔ مگر یہ سردار خون کیوں کرواتے ہیں؟ صحیح تو نہیں معلوم، مگر سنا ہے انہیں ایسا کرنے کے لیے دور سمندروں کے پار رہنے والا بڑا شیطان کہتا ہے۔ بڑا شیطان؟ یہ کون ہے؟ وہ ایک بہت بڑی افریت ہے جو سمندروں، ہواؤں اور زمینوں پر قابض ہے۔ ننھے پرندے نے ان خونی سرداروں کے لیے اپنے دل میں شدید نفرت اور بڑے شیطان کے لیے کراہیت محسوس کی۔ یہ کیسے جانور ہیں جو اپنی ذات برادری کے لوگوں کو مارتے ہیں؟ یہ ان کا کیسا خونی کھیل ہے جس سے چرند پرند بھی محفوظ نہیں؟ اسی لمحے اسے ایک بار پھر اپنے ماں باپ کے مردہ جسموں کا خیال آیا۔ اس نے تیزی سے قصبے کی جانب پرواز بھری۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس جگہ پہنچ گیا اور اس درخت پر جا بیٹھا جس کے نیچے اس کے ماں باپ پتوں کے نیچے دفن تھے۔ پتوں کے نیچے سے چیونٹیوں کی قطاریں نکل کر اوپر درخت تک جا رہی تھیں۔ فطرت اپنے کام میں لگی تھی۔ اسے دوسری طرف دیکھا، 2 پاؤں والی لاشیں اور مرا ہوا کتا بھی اب وہاں نہیں تھے۔ سڑک پر الٹی پڑی مشین بھی غائب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ آج وہاں زیادہ دیر نہ رکا اور جلد ہی واپس پلٹ آیا۔ زندگی اپنی فطری رفتار سے چلتی رہی۔ چند ماہ میں وہ مکمل جوان ہو گیا اور اس نے اپنا ایک جیون ساتھی بھی ڈھونڈ لیا۔ وہ دونوں افزائش نسل کے فطری مرحلوں سے گزرے۔ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دونوں نے مل کر گھونسلہ تیار کیا۔ اس کی مادہ نے انڈے دیے اور چند ہی دنوں میں ان انڈوں سے ننھے 2 بچے نکل آئے۔ جبلت میں پنہا مراحل حیات طے کرتے کرتے وہ زندگی کے ابتدائی تلخ تجربات کو لگ بھگ بھلا ہی چکا تھا۔ ان کے بچے 2 ہفتوں کے ہو چکے تھے اور سارا دن کھانے کا تقاضا کرتے اور کھاتے کھاتے تھک کر سوتے تھے۔ وہ اور اس کی مادہ قریب ہی ایک شاخ پر آرام کر رہے تھے۔ سارے دن اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنا کس قدر تھکا دینے والا کام ہے۔ ان بچوں کا پیٹ آخر بھرتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے پیار بھری خفگی سے سوچا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے بچپن کی نہ ختم ہونے والی بھوک یاد آ گئی اور اس کا دل اپنے ماں باپ کی یاد سے سرشار ہو گیا۔ اچانک تیز موسیقی کی آوازیں اس کے کان سے ٹکرانے لگیں اور اسی کے ساتھ آسمان پر آہنی آتشی شرارے بھی دھماکوں کی آوازوں کے ساتھ بکھرتے دکھائی دینے لگے۔ وہ گھبرا کر تیزی سے گھونسلے کی جانب لپکا۔ یہ تو وہی آوازیں ہیں جو اسے اس بھیانک رات سنائی دی تھیں جب اس کے ماں باپ قصبے کے وحشیوں کے آتشی شراروں کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔
اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، ایک انجانا خوف اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کی مادہ اس کی اس کیفیت سے بے خبر آسمان پر تیزی سے سفر کرتے شراروں کو گردن موڑ موڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے پڑوس میں بسے جوان نر کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ یہ وحشی اپنے سرداروں کی پوجا کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، ان کے گرد رقص کرتے ہیں اور انہی کے کہنے پر خون کرتے ہیں۔ اچانک اس کے دل میں وحشیوں کے سرداروں کو دیکھنے کی شدید خواہش نے جنم لیا۔ اس کا سارا خوف جاتا رہا۔ اس نے اپنی مادہ کو گھونسلے کے پاس رہنے کی ہدایت دی اور قصبے کی جانب اڑان بھر لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس اڑان کا نتیجہ اسی بھیانک رات جیسا ہو سکتا ہے وہ پھر کبھی اپنے بچوں اور ساتھی کو نہ دیکھ سکے، مگر نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جو اسے اڑتے رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شہر میں جگہ جگہ بڑی دیو ہیکل تصویریں لگی تھی، ان میں ایک تصویر مادہ انسان کی بھی تھی۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا یہ تصویریں وحشیوں کے سرداروں کی ہیں؟ قصبے کے اوپر سے اڑتے وقت اس نے کئی جگہوں پر کچھ لوگوں کو لوہے کی نالیوں سے خوفناک آوازوں کے ساتھ آہنی آتشی شرارے برساتے، جگہ جگہ آگ لگاتے اور دوڑتے بھاگتے دیکھا۔ ہر طرف عجیب افراتفری اور ہنگامے تھے، مگر اسے کہیں سردار کے گرد رقص کرتے اور گیت گاتے وحشی نظر نہیں آئے۔ وہ دیر تک ادھر سے ادھر پرواز کرتا رہا۔ اس دوران کئی بار آگ کے شرارے اس کے بالکل نزدیک سے بھی گزرے اور وہ ان کی زد میں آنے سے بال بچا۔ اب تو رات مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ تھک کر جنگل کی طرف لوٹنا چاہتا تھا کہ اچانک اسے ایک جانب سے تیز موسیقی کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اس جانب اڑا اور ایک گلی کے کونے پر لگے بجلی کے پول پر جا بیٹھا۔ نیچے عجیب منظر تھا، آتشی شرارے برسانے والی لوہے کی نالیاں لیے بہت سارے وحشی درمیان میں آویزاں ایک مورتی کے گرد رقص کر رہے تھے اور گیت بھی گا رہے تھے۔ اس نے غور سے مورتی کو دیکھا، یہ بالکل وہی حلیہ تھا جو اس کے پڑوس والے درخت پر رہنے والے جوان نر نے وحشی سرداروں کو بتایا تھا۔ نفرت کی ایک لہر اس کے سینے سے اٹھی اور دماغ تک چلی گئی۔ یہی ہے، وہ بالکل یہی ہے۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کم از کم اس مورتی کو تباہ کر دے۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ ایسا کر کے اس کے سینے کی وہ جلن ختم ہو جائے گی جو ماں باپ کے جھلسے زخموں کے یاد کرنے سے پیدا ہوتی تھی، مگر وہ اپنے مننے سے وجود کے ساتھ کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے زمین پر بکھرے پتھر کے چھوٹے بڑے ٹکڑوں کو دیکھا اور ایک جست لگا کر ایک چھوٹے سے کنکر کو چونچ میں دبا کر دوبارہ تاروں پر آ بیٹھا۔ اس نے بے بسی سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا تو ایک بار میرے لیے میری چونچ کے کنکر کو ہاتھیوں کو کچلنے کی طاقت نہیں دے سکتا؟ مگر اوپر مکمل خاموشی تھی، تاہم نیچے وہی شور برپا تھا۔ اس نے اپنی چونچ کے کنکر کو زمین پر گرا دیا۔ وہ بہت دیر تک اسی جگہ بیٹھا نیچے دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، نیچے اترنا کسی بھی طرح خطرے سے خالی نہ تھا۔ بالآخر کافی دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اڑا اور سیدھا سردار کی مورتی کے سر پر جا بیٹھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، خلاف توقع مورتی کے گرد ناچتے گاتے کسی شخص نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے مورتی کے سر پر بیٹ کی اور اطمینان کے ساتھ جنگل کی طرف اڑان بھر لی۔